جو شخص فضول باتیں سوچتا ہے وہ 2 سال کی راہ کے برابر اللہ عز و جل سے دور ہو جاتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے۔ صدق سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ دل میں ہو وہی زبان پر جاری ہو۔ سب سے بہترین شے وہ دل ہے جو خدا کی یاد میں معمور ہو۔ انسان ہر شے کو سمجھ سکتا ہے مگر حضور کی درجہ غایت کو نہیں پا سکتا۔ صرف 3 جماعتیں ہی شرف حضوری کی حامل ہیں: صاحب علم و عرفان، صاحب جوہ و سجاد اور صاحب کسب و ہنر۔ اس شخص کی صحبت میں بیٹھو جو آتش محبت میں جلا ہو اور غریق بحر درد ہو۔ جوان مردوں اور ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا اللہ تعالیٰ عز و جل کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ سب سے بہتر وہ دل ہے جو بدی اور شر سے خالی ہو۔ جو کسی مومن کو ستاتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خلقت کو رزق تقسیم کیا تو غم جوان مردوں کے حصے میں رکھا اور انہوں نے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ نوجوان اگر آج اپنی قوت فضول کاموں میں صرف کریں گے تو کل بڑھاپا ان کے لیے پچھتاوا لائے گا۔ اگر کوئی آرزو نفس کی پوری کرے اس کو سینکڑوں خدشے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ علم سے زیادہ مفید یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو، اور سب سے اچھا علم وہ ہے جو تم پر فرض ہے۔ جب تک تم دنیا کے طالب رہو گے وہ تم پر غالب رہے گی، اور جب تم اس سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارے ماتحت ہو جائے گی۔ جو شخص جوان مردوں کی صحبت میں داخل ہوا وہ خدا کی محبت میں داخل ہوا۔ بیکاری اور مستی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہو۔ جب تو اپنی ہستی اس کے حوالے کر کے خود فانی ہو جائے گا تو تجھے وہ اپنی ہستی عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا دوست وہی ہے جس کا چشم ہر وقت آنسوؤں سے لبریز ہو۔ جس دل میں مخلوق نہ ہو وہ دلوں میں سب سے زیادہ روشن دل ہے۔ جس کام میں مخلوق کا اندیشہ نہ ہو وہ کاموں میں سب سے اچھا کام ہے۔ جو نعمت بذات کوشش حاصل ہو وہ نعمتوں میں سب سے زیادہ حلال ہے۔ سب سے زیادہ بہتر رفیق وہ ہے جس کی زندگانی حق کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنا لطف اپنے دوستوں کے لیے رکھا ہے اور رحمت عاصیوں کے لیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔